جی السلام علیکم، امید آپ سب خیریت سے ہیں۔ آج کا جو ہمارا سیشن ہے تربیتی سیشن QWS کے ادارے انسٹیٹیوٹ آف پرسنل ڈیولپمنٹ اینڈ اپلائیڈ گروتھ میں ہمارا جو ہفتہ وار پروگرام سنڈے کے حوالے سے چل رہا ہے وہ کی ورڈز کے بارے میں ہے۔ تو ہم نے پچھلے 2 سیشنز میں سورہ بقرہ کے کی ورڈز کو دیکھا ہے۔ آہستہ آہستہ ہم واپس دوبارہ بھی سورہ بقرہ میں آئیں گے کیونکہ بہت سارے کی ورڈز ہیں، لیکن آج کا جو لیسن ہے وہ سورہ آل عمران کے حوالے سے ہے۔ اس میں جو ہمارے کی ورڈز ہیں اور اس میں جو اہداف ہیں، جو مقصد ہے اس سورہ کا اور اس کا جو ہدف ہے، اس کے بارے میں ہم تھوڑا سا سیکھیں گے۔ تو زبیر شبیر صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ زبیر صاحب آپ کا بہت شکریہ جوائن کرنے کا۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آپ تمام احباب کا بھی بہت بہت شکریہ جی، جزاک اللہ خیر۔ جی زبیر صاحب، آج کا جو ہمارا کی ورڈز کا پروگرام ہے سورہ آل عمران کے حوالے سے، اس کے مقاصد اور اہداف، تو اس کے بارے میں پلیز آپ ہمیں شیئر کیجئے ہمارے ساتھ۔ جی جزاک اللہ جی، بہت شکریہ آپ کا۔ اور جس طرح کے پچھلے پروگرام میں ہم نے سورہ البقرہ پر بات کی ہے اور ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ ایچ اینڈ ایوری ورڈ کی طرف جانے سے پہلے ہم تمام صورتوں کا ایک جائزہ لے لیں اور ان صورتوں میں ان کے مقاصد اور اہداف کو آسان بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے، تاکہ وہ جب اس صورت پر پہنچیں یا اس صورت کو سمجھنے کی کوشش کریں تو وہ ان کے لیے بہت آسانی ہو جائے، اور یہی ہمارا مقصد ہے۔ تو اس میں ظاہر ہے ہم وہ چیزیں پیش کر رہے ہیں جن پر ہم نے تحقیق کی ہے، انفرادی یا اجتماعی طور پر ہمارے سننے والے اگر اس پر مزید تحقیق کرتے ہیں، مزید نقاط تلاش کرتے ہیں اور مزید ان کو بہت کچھ ملتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سونے پر سہاگا ہو جائے گا۔ اور یہی ہمارا مقصد ہے کہ ہم لوگ ان ٹریجرز کی تک پہنچیں کہ جو ان آیات یا ان صورتوں کے اندر پیش کیے گئے ہیں۔ تو اس سے پہلے ہم نے سورہ البقرہ پر بات کی ہے، اور سورہ البقرہ میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک چیز، ایک تھیم، ایک ہدف اور ایک مقصد جو اس پوری صورت کے اندر آپ کو دکھائی دے گا، وہ مقصد اور ہدف یہ ہے کہ اس میں بتایا گیا ہے کہ کیسے آپ موت سے حیات تک کا سفر کر سکتے ہیں۔ اس صورت کے اندر یہ کوالٹی ہے، اس کتاب کے اندر یہ کوالٹی ہے کہ وہ آپ کو آپ کی مردہ زندگی کے اندر ایک خوبصورت زندگی، ایک تابندہ زندگی، ایک شرمندہ زندگی کو تابندہ زندگی کے اندر بدل سکتی ہے۔ تو یہ موت سے حیات تک کا سفر جو ہے وہ ہم نے آپ کو بتایا بہت سی آیات کا ریفرنس دے کر، کہ کیسے جو جہاں جہاں موت دکھائی دیتی ہے، وہ چاہے افکار کے اندر ہو، عقائد کے اندر ہو، فکر کے اندر ہو، معیشت کے اندر ہو، کائنات کے اندر ہو، تو اس میں کیسے زندگی پیدا کی۔ تو وہ مقاصد تھے سورہ البقرہ کے۔ اب اس سے آگے جو صورت ہماری آج کی صورت ہے کہ جس میں ہم اس کی تھیم اور اس کے مقاصد اور اس کے اہداف آپ تمام احباب کے سامنے رکھیں گے، وہ یہ ہے کہ ایک تو پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ دلچسپی قائم رہے، اس صورت کے ساتھ بندھے رہیں، اور وہ یہ ہے کہ مقاصد سورہ آل عمران، اہداف میں ایک کیفیت جو اس پوری صورت کے اندر اس کی 200 آیات کے اندر آپ کو دکھائی دے گی، ایک ایسی کیفیت کہ جس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، تو اس سے آپ کی دلچسپی بھی بڑھ جائے گی، اور ہر لمحہ اس صورت میں ایک نئی چیز آپ کے سامنے آتی چلی جائے گی، ایک نئی بات آپ کے سامنے آتی چلی جائے گی۔ تو وہ جو کیفیت اور وہ تھیم اور وہ مقصد اور وہ ہدف جو ہے اس صورت کا، سورہ آل عمران کا، وہ ہدف ہے ثابت قدمی، جسے ثبات کہا جاتا ہے۔ اس صورت کے اندر آپ کو جو سب سے خوبصورت کیفیت ملے گی، وہ کیفیت ہوگی آپ کی ثابت قدمی کی، آپ کے سیلف کانفیڈنس کی، آپ کی سیلف پریپریشن کی۔ یہ تمام تر کیفیتیں آپ کو اس کے اندر ملیں گی، لیکن اس کی 2 حالتیں ہوں گی، یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس میں جو خوبصورتی ہے اس کی 200 آیات کے اندر، وہ یہ ہے کہ اس کی پہلی 120 آیات جو آپ دیکھیں گے، اس میں آپ کو ایسے ان خوبصورت
اور تسلسل کے ساتھ آپ کی ذات کی اصلاح کی جائے گی کہ اگر خارجی معاملات میں اب وہ خارج جو ہے وہ چاہے آپ کے عقائد اور مذہب سے خارج سے آنے والا کوئی شخص ہے، اگر آپ کے معیشت کے خارج سے کوئی آنے والا شخص ہے، اسی طریقے سے ادب و آداب ہے، معاشرت ہے، تعلقات ہیں، رشتے ہیں، ہر وہ چیز جو خارج سے آ رہی ہے، اس کی پریپریشن میں آپ دیکھیں گے کہ پہلی 120 آیات ہیں کہ یہ آپ کے اندر ثابت قدمی پیدا کرتی ہیں باہر کے معاملات کو درست کرنے کے لیے۔ پہلی 120 آیات جو ہیں وہ آپ کو خارجی معاملات میں ثابت قدم رہنے کے لیے آپ کو پریپیئر کرتی ہیں، اور باقی کی جو 80 صورتیں ہیں ان میں آپ کی ذات کی نشو و نما کرنے کے لیے، آپ کی ذات میں ثابت قدمی کا ہنر پیدا کرنے کے لیے، صلاحیت پیدا کرنے کے لیے یہ باقی کی 80 آیات جو ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ تو اس صورت کے اندر یہ جو دو پارٹس ہیں اس کے، ایک تو یہ ہم نے آپ کے سامنے رکھے ہیں کہ ایک تو 120 آیات جو ہیں وہ ان معاملات کے اوپر گفتگو ہے کہ جو چاہے پھر وہ معروف جو احادیث کے اندر واقعہ ہے کہ نجران سے ایک وفد اہل کتاب کا آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور ان کے ساتھ جو خوبصورت مکالمہ ہوا ہے رسول کریم کا صلی اللہ علیہ وسلم کا، قرآن نے اس پر بھی ایک بڑی تفصیلاً گفتگو کی ہے اسی صورت کے اندر۔ اور پھر آگے چل کے ایک تو یہ معاملہ تھا کہ جس میں سوری ایک تو یہ معاملہ تھا کہ جس میں اہل کتاب کے ساتھ مکالمے کا اسلوب بتایا گیا، وہ ان کے ساتھ گفتگو کیسے کرنی، یعنی خارجی معاملات میں آپ نے کیسے رہنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ تو فکری مطلب ثبات کے لیے، فکری ثابت قدمی کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے بعد پیش آنے والے واقعے میں جسے غزوہ احد کہا جاتا ہے، اس میں ایک عملی ثابت قدمی کی بھی ہدایات ہمیں اس صورت کے اندر ملتی ہیں۔ تو ہے ان دونوں معاملات کے اندر وہ فکری ثبات ہو، یعنی فکری ثابت قدمی ہو، یا وہ عملی ثبات ہو کہ وہ عملی طور پر ثابت قدمی ہو، ان دونوں صورتوں کو یہ اس صورت کے اندر جو ہے وہ اس کیفیت کو اور اس حالت کو آپ دیکھیں گے جو کہ بہت ہی اہم ہے۔ اچھا، اب ہم چلتے ہیں کہ اس صورت کی ابتدائی اور جو نہائی حالت ہے، یعنی پہلی آیت اگر آپ اس صورت کی دیکھیں تو شروع میں اس آیات آپ دیکھ لیجئے، تیسری آیات دیکھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم۔ اور ہم بتا چکے ہیں کہ یہ وہ صورتیں ہیں کہ جن کا آغاز جو ہے وہ الف لام میم سے ہو رہا ہے، اور الف لام میم میں ہم بتا چکے ہیں کہ یہ حروف المقطعات کے وہ 3 کوڈز ہیں کہ جن میں ہیومن پرسنالٹی کو صاف دیکھا جا سکتا ہے، مارا لام لوامہ اور میم مطمئنہ۔ تو اس کا آغاز بھی جو ہے وہ اسی سے ہی ہو رہا ہے، الف لام میم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ وہ ہے کہ ایک تو وہ بات ہو رہی ہے، پھر اس کی صفات الحی القیوم کے حوالے سے، نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل، کہ اس نے نازل کی ہے کتاب حق کے ساتھ۔ اب یہ دیکھیے ثابت قدمی کے لیے یہ جو پہلی جو ابتدائی حالت ہے سورت کے اندر، یہ دیکھیے کہ نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ، یہ تصدیق کرتی ہے اس سے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے آپ کے ہاتھوں میں، وانزل التوراۃ والانجیل، تورات اور انجیل کی بات۔ تو یہاں سے آپ کو ثابت قدمی دکھائی دیتی ہے، اور آخری اگر آپ اسی سورت کی آخری جو ہے وہ آیت نکال لیجئے، آپ دیکھیں گے کہ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، یہ آخری آیت ہے۔ تو یہاں سے اس کے ابتدا اور انتہا دونوں میں آپ کو ثابت قدمی کا ایک خوبصورت منظر، ایک خوبصورت ہدایت نظر آتی ہے کہ کیسے ہم نے ثابت قدم رہنا ہے، چاہے وہ فکری انداز میں ہو، وہ عملی انداز میں ہو، وہ انفرادی انداز ہو یا اجتماعی معاشرتی انداز ہو، تو کیسے ہم نے اپنے آپ کو ثابت قدم رکھنا ہے۔ اس صورت کا کمال یہ ہے کہ یہ آپ کو ایسی ہدایات اور ایسی چیزیں عطا کرتی ہے کہ جس کی کوئی اور مثال ہمیں نہیں ملتی۔
تو پہلی دو آیات آپ نے دیکھ لی ہیں. اچھا، ثابت قدمی کی کچھ اور مثالیں ہم دیکھ لیتے ہیں جی. آیت نمبر 102 اگر آپ نکال لیں، سورہ آل عمران آیت نمبر 102. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. اور ایمان والوں کے بارے میں ہم نے بتایا تھا کہ ایمان والا انسان کبھی کمفرٹ زون میں نہیں رہتا. اب اسی کمفرٹ زون میں نہ رہنے والے انسان کو بتایا جا رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ کے ذریعے محتاط رہو. اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو. اور متقی ہم نے بتایا تھا محتاط کو کہتے ہیں، تقوی احتیاط کو کہا جاتا ہے. اور فرمایا جا رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ فلا تموتن الا وانتم مسلمون. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تقوی اختیار کرو اللہ کے ذریعے جیسا کہ حق ہے اس سے تقوی اختیار کرنے کا، اور نہ ہرگز تم مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو. اب یہ دیکھیے کہ ثبات کے اندر جو چیز پہلی آپ کی طرف آئی ہے وہ یہ ہے کہ ثابت قدمی میں یہ 3-4 بڑی چیزیں جو قرآن کریم پیش کر رہا ہے وہ یہ ہے اس صورت میں، سورہ آل عمران میں، کہ ایک تو ایمان والے ہیں، تقوی والے ہیں، اور دوسرا مسلم ہے. تو ہم نے ثابت قدمی کے اندر ان 3 چیزوں کو بڑے اہم اپنا رکھنا ہے کہ ہماری موت جو ہے وہ اس نظام، اس کام کے اوپر آنی چاہیے کہ جس کی ذمہ داری اللہ نے ہمارے اوپر لگا رکھی ہے. اور وہ کام یہ ہے کہ ایک تو ہم نے یا ایھا الذین آمنوا ایمان لانا ہے. ایمان لانے کے بعد جو ہے وہ آپ نے خدمت گار ہونا ہے، آپ نے چوکی دار ہونا ہے، آپ نے نگران ہونا ہے، آپ نے ذمہ دار ہونا ہے، اور تقوی اختیار کرنا ہے. یعنی انتہائی احتیاط کے ساتھ آپ نے ان تمام تر چیزوں کو لے کے چلنا ہے اس کے حق کے ساتھ. اور پھر جب کبھی ایک فزیکل جو ہمیں موت آتی ہے، اس پورے امر میں کہیں بھی آئیڈیولوجیکل موت نہیں آتی مومن کو. اب یہ دیکھیے کہ فزیکل جو موت آئی ہے وہ اس لیے کہ وہ کہا یہ جا رہا ہے کہ آپ نے اس حالت میں بھی ایز اے مسلم سلامتی قائم رکھتے ہوئے آپ نے ایز اے مسلم جو ہے وہ اس دنیا سے جانا ہے. اس بات کی یہ ایک بہترین مثال ہمارے سامنے آیت نمبر 102 ہے جی. اسی میں آیت نمبر 103 آپ دیکھ لیجئے کہ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. اب ثابت قدمی کے لیے اس آیت کو بھی آپ دیکھ لیجئے، آیت نمبر 103. آیت نمبر 103 جی، سوری یہاں سے میں نے نہیں پڑھا. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. تو اب آپ دیکھیے، اور تم بوتی سے پکڑ لو اللہ کی رسی کو. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. اب یہ ثبات یہی اب میں نے عرض کیا کہ ان آیتوں کی طرف جیسے ہی آپ جائیں گے تو آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ کیسے ثابت قدمی حاصل ہوگی، انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی. تو اجتماعی طور پر یہ دیکھیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ کی رسی کو مل کر جمیع، تو آپ کا ملنا جو ہے یہ اللہ کی رسی ہے. اگر آپ انفرادی طور پر کوئی بھی کام کر رہے ہیں تو پھر یہ اللہ کی رسی نہیں کاؤنٹ ہوگی. اللہ کی رسی جو ہے وہ اس تب کاؤنٹ ہوگی جب آپ جمیعاً کے لفظ کے مقام پر پورے اتریں گے. وَلَا تَفَرَّقُوا، اور آپ نے فرقہ واریت میں نہیں پڑھنا. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور ذکر کرو اللہ کی نعمتوں کا جو آپ پر اس نے کی ہے. إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً، اور جب تھے تم دشمن. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو تالیف کر دی تم لوگوں کو، دل جو ہے وہ قریب لے آیا اللہ. چنانچہ تم پہنچے ہوئے تھے، چنانچہ تم ہو گئے اس کے احسان سے بھائی، اور تھے تم کنارے پر آگ کے گڑھے کے. بالآخر اللہ نے تمہیں بچا لیا اس آگ سے. اس طرح بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیتیں، شاید کہ تم لعلکم تہتدون. اب آپ اس آیت کو بھی سامنے رکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ قرآن کریم کیسے اس صورت کے ذریعے ہمیں ثبات کی طرف بلا رہا ہے، اس اجتماعیت کی طرف بلا رہا ہے کہ جو اس کا مقصد ہے اور جو اس کا ہدف ہے. اس میں آیت نمبر 146 اگر آپ نکال لیں، 146 اگر آپ نکال لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ. اور کتنے نبی تھے لڑے ان کے ساتھ مل کر اللہ، بہت سے پر نہ وہ سست ہوئے اس وجہ سے کہ جو پہنچا انہیں اللہ کے راستے میں، اور نہ وہ کمزور ہی پڑے اور نہ وہ دبے، اور اللہ پسند کرتا ہے صبر کرنے والوں کو.
اب آپ دیکھیں اس آیت کو بھی آپ سامنے جب رکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ پھر یہی آیت آپ کو دوبارہ پکار کر اس بات کی طرف، اس ثابت قدمی کی طرف بلا رہی ہے کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے نبیوں کے ساتھ مل کر جد و جہد کی، جہاد کیا، اللہ کی راہ میں سب کچھ قربان کیا اپنے مال کے ذریعے، اپنے جان کے ذریعے، تو ان لوگوں کو بھی سامنے رکھتے ہوئے فرمایا جا رہا ہے اور کتنے تھے نبی اور کتنے ہی نبی تھے لڑے ان کے ساتھ مل کر اللہ والے، بہت سے، پھر نہ وہ سست ہوئے اور اس وجہ سے جو انہیں اور جو مصیبت بھی انہیں پہنچی اللہ کے راستے میں، اور نہ وہ کمزور پڑے اور نہ وہ دبے، اور اللہ پسند کرتا ہے صبر کرنے والوں، اور صبر آپ جانتے ہیں کہ ثابت قدمی کے لیے ایک انسان کا صابر ہونا کس قدر اہم ہے اور کتنا ضروری ہے۔ اس میں 173 اگر آپ نکال لیں، اس سے اگلی آیت، یہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں تاکہ اوور آل جو اس کی تھیم ہے وہ ہمیں سمجھ آ جائے۔ 173 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور وہ لوگ کہ کہا ان سے لوگوں نے، بلا شبہ اللہ لوگوں نے تحقیق جمع کیا ہے تمہارے مقابلے میں، چنانچہ تم ڈرو ان سے، تو اس بات نے زیادہ کر دیا انہیں ایمان میں۔ میں حرفی ترجمے پڑھ رہا ہوں، لفظی ترجمہ، تاکہ وہ آپ سمجھیے گا، سمجھ لیجئے گا اس کو۔ اور انہوں نے کہا کافی ہے ہمیں اللہ اور اچھا ہے کارساز۔ تو اس پوری سچویشن میں بھی آپ دیکھ لیجئے کہ وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، تو اب اس کے لیے بھی اس بات کا ہونا بہت ضروری ہے، ثابت قدم ہونا بہت ضروری ہے، اور اس میں بھی ہمیں وہی مثال ملتی ہے۔ اور جو آخری آیت ہم نے پڑھی تھی جی 200، اسی کی آخری جو آیت تھی، الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اے ایمان والو صبر کرو اور جمے رہو، ورابطوا، اور کنیکشنز میں رہو، ایک دوسرے کے ساتھ ملے رہو، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور اللہ تعالیٰ کے ذریعے تقوی اختیار کرو، احتیاط کرو اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کے اوپر، اور اس سے کیا ہوگا تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اور اس آیت میں بھی آپ دیکھ لیں کہ وہی اس بات جو ہے جس کی ذکر ہم کر رہے تھے، وہ جو ہے ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا ان آیتوں کی شکل میں۔ اچھا جی، اب ہم بتاتے ہیں کہ سورت میں ایک دوسرا رخ ہے، اور اس میں وہ کون سی چیزیں ہیں۔ ایک تو ہم نے یہ دیکھ لیا کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہمیں ثابت قدمی کی طرف لے کے جاتی ہیں، اب ہم دیکھیں گے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو ثابت قدمی سے ہمیں ہٹاتی ہیں، وہ کون سی آیتیں ہیں، اور ان کو بھی ہائی لائٹ کرتی ہے یہ سورت۔ اس کا کمال یہ ہے، تو آیت نمبر 14 اگر آپ نکال لیں، آیت نمبر 14، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومات والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب۔ حسن المآب، جی، مزین کر دی گئی ہیں لوگوں کے لیے محبت میں نفسانی خواہشوں کو، جو کہ عورتوں کے ذریعے انہیں حاصل ہوتی ہے۔ اس میں اس کا مقصد بالکل بھی ایسا نہیں ہے کہ ہمارے ہاں جو عام طور پر اس کا مفہوم لیا جاتا ہے کہ وہ عورتوں کو ہی استغفر اللہ اس کو منفی کردار سمجھنے لگتے ہیں، یا ان کے حوالے سے ان کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ خدا کی طرف سے جو ممنوع اشیاء کا ذکر آیا ہے ان میں عورت کا بھی ذکر آ گیا ہے۔ تو نہیں، وہ اس عمل یا اس کام کی طرف منسوب کی گئی ہے کہ جو اس عورت کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر انہوں نے بتا دیا کہ وہ نفسانی خواہشیں جو ہیں، وہ شہوات جو ہیں جو منسوب کی جاتی ہیں خواتین، یہاں پر ان شہوات کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہ یہاں پر ہرگز خواتین کو ہدف نہیں بنایا گیا، اس چیز کو آپ ذہن میں رکھیے گا۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، مزین کر دی گئی ہیں لوگوں کے لیے محبت نفسانی خواہش جو کہ عورتوں میں ہوتی ہیں، والبنین، اور بیٹے۔ اب آپ دیکھیں عورتوں کا ذکر آیا اور پھر ساتھ بیٹے بھی، اب تو بیٹے ہدف نہیں ہے اس میں، بلکہ ان کے ساتھ منسوب وہ تمام تر خواہشیں یا وہ دکھلاوا یا وہ نمائش، وہ تمام تر چیزیں جو ہم لوگ کرتے ہیں۔ والقناطیر المقنطرہ، اور جمع کیے ہوئے خزانے اور سونے اور چاندی اور نشان زدہ گھوڑے اور چوپایوں اور کھیتی کے، یہ سامان ہے حیات دنیا کا، اور اللہ اسی کے پاس، اور اللہ ہی کے پاس ہے ایک اچھا ٹھکانہ۔ تو اب یہاں پر وہ تمام تر چیزوں کا ذکر بھی آ گیا ہے کہ جو آپ کو ثابت قدمی سے ہٹائیں گی، وہ جو آپ کو ثابت قدمی سے دور کریں گی جو چیزیں، یہ ان کا ذکر بھی آ گیا ہے۔ اس میں 155 اگر آیت آپ نکال لیں، آیت نمبر 155، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا ولقد عفا اللہ عنہم ان اللہ غفور
غفور حلیم۔ بلا شبہ وہ لوگ جو پھر گئے تھے تم میں سے جس دن باہمی ملی تھی دو جماعتیں، یقیناً پھسلا دیا انہیں شیطان نے بس سبب بغض اور ان کوتاہیوں کے کہ جو انہوں نے کی، البتہ تحقیق درگزر کیا اللہ نے ان سے، بلا شبہ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے، بڑا بردبار ہے۔ اب یہ وہ نقاط بھی آپ کے سامنے آ گئے ہیں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جو آپ کو ثابت قدمی سے دور کرتی ہیں، وہ یہ قرآن کریم نے بتایا ہے کہ جو چیزیں آپ کو ڈی ٹریک کرتی ہیں، پھسلا دیتی ہیں، ہٹا دیتی ہیں، جو چیزیں آپ کے مقاصد سے، آپ کے عزم سے، آپ کے ارادے سے جو چیزیں ہٹا دیتی ہیں، تو اس پہ بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے وہ معاف فرمایا، لیکن ان کو ہائی لائٹ قرآن نے کیا ہے کہ وہ جو جب دو جماعتیں جو تھیں آپس میں ملی تھیں تو اس میں سے بعض جو تھے بعض کو انہوں نے پھسلا دیا تھا، لیکن اللہ نے جو ہے وہ ان کو دوبارہ موقع دیا۔ تو یہ دیکھیں کہ ثابت قدمی میں یہ جو عین وقت پر کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے عادتاً، باقی تو وہ اپنی باتیں تو بہت سی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب اس کا عملی نفاذ کی بات آتی ہے یا جب اس کے اوپر کچھ کرنے کی باری آتی ہے تو عین اس وقت پر پھر وہ لوگ اس چیز سے الگ ہو جاتے ہیں، ہٹ جاتے ہیں۔ تو یہ چیز آپ کو کبھی ثابت قدم نہیں ہونے دیتی، تو اس کو بھی قرآن کریم ہائی لائٹ کرتا ہے۔ 165 یہ دیکھ لیجیے، 165 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولما اصابتکم مصیبۃ قد اصبتم مثلیہ قلتم ان هذا قل هو من عند انفسکم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اور جب پہنچی تمہیں احد کے دن مصیبت، حالانکہ تم پہنچا چکے تھے بدر کے دن اس سے دگنی، تو تم نے کہا کہ کہاں سے آئی یہ مصیبت، کہہ دیجئے کہ وہ تو تمہاری ہی طرف سے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اب یہاں سے بھی آپ کو وہی تمام تر عناصر ملیں گے جو ہم پچھلی آیت کے اوپر بھی بات کر چکے ہیں جی۔ تو یہاں سے یہ تین بڑی آیات ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ ایک تو پہلے ہم نے آپ کو یہ بتایا کہ وہ کون سی آیتیں ہیں جو آپ کو ثابت قدمی کی طرف لے کر جاتی ہیں، اور وہ کون سی آیتیں ہیں جو آپ کو ثابت قدمی سے ہٹا دیتی ہیں۔ 5 بڑے پیغامات ہیں جی اس سورت کے اندر، سورہ آل عمران کے اندر، یہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلا پیغام جو ہے اس میں ہے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرنا، یہ لکھ لیجیے اپنے پاس، اللہ کی طرف رجوع کرنا، یہ پہلا نقطہ ہے اس سورت کے اندر، سورہ آل عمران کے اندر۔ دوسرا نقطہ ہے کہ آپ کے احباب ایسے ہونے چاہیے جو آپ کو اللہ کی طرف، اللہ کے احکامات کی طرف بلائیں، یہ دوسرا بڑا نقطہ ہے۔ تیسرا بڑا نقطہ یہ ہے کہ خالصتاً آپ کی عبادت جو ہے وہ آپ کے رب کے لیے ہونی چاہیے، مینز کہ آپ کا جتنا عمل ہے، آپ کا دھیان اور آپ کا نام اور آپ کا کام، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف کے لیے ہونا چاہیے۔ دوسرے سے کسی شے کی امید نہ رکھیں سوائے اللہ کے، یہ چوتھا نقطہ ہے جو بہت اہم ہے کہ کسی دوسرے سے کسی شے کی کوئی امید نہ رکھیں۔ اچھا، پانچواں اس میں ہے کہ اپنے ہدف پر مرکوز ہو جائیں، مینز کہ آپ کی کانسنٹریشن جو ہے وہ انتہائی مضبوط ہونی چاہیے، انتہائی اہم ہونی چاہیے۔ ان 5 نکات کو سامنے رکھتے ہوئے ان کے دلائل آپ لے لیجئے، آیت نمبر 8 اگر نکال لیجئے تو یہ 5 چیزیں آپ کو ان آیات کے اندر ضرور ملیں گی جی۔ آیت نمبر 8، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا لا تزغ قلوبنا۔ اچھا، میں اس آیت کی طرف جانے سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ اس سورت کے اندر دعاؤں کا بھی ایک بہت عظیم سلسلہ ہے، بہت خوبصورت دعائیں، وہ دعائیں کہ جو آپ کے عمل کو ظاہر کرتی ہیں، آپ کے ارادے کو، آپ کی شخصیت کو، اور نہ کہ صرف یہ محض لفاظی ہے بلکہ یہ آپ کو ثبات دیں گی، آپ کو آپ کی کنسنٹریشن بنائیں گی اور آپ کو ثابت قدم بنائیں گی اس عمل کے اوپر کہ جو اللہ نے آپ کو ان صورتوں کے ذریعے یا ان آیتوں کے ذریعے جو احکامات اللہ تعالیٰ آپ کو بتانا چاہتے ہیں۔ اب دیکھیے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اے ہمارے رب، نہ تو ٹیڑھا کر ہمارے دلوں کو اس کے بعد کہ تو نے ہدایت دی ہمیں، اور عطا کر ہمیں اپنے پاس سے خاص رحمت، بے شک تو ہی ہے بڑا عطا کرنے والا۔ اس خاص رحمت کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ سورہ الکہف کے اندر بھی وہ جو تمام واقعات جتنے بھی ہیں، وہ حضرت خضر کا واقعہ ہے، حضرت اصحاب کہف کا واقعہ ہے، وہ باغ والوں کا واقعہ ہے، ذوالقرنین کا واقعہ ہے، تو ہر واقعے میں آپ کو ایک خاص رحمت کا ذکر ضرور آیا ہے سورہ کہف کے اندر۔ تو یہاں پر بھی آپ دیکھیے، یہ بڑی بڑی کمال، مجھے میری پسندیدہ آیتوں میں سے آیت ہے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب
اور بے شک جو ہے وہ بڑا عطا کرنے والا ہے۔ وہاب کہتے ہیں جی عربی زبان میں، یہ صفات میں ہم آگے ہماری سیریز ایک چل رہی ہے، جب اس پر ہم پہنچیں گے تو ہبہ، جسے ہبہ کرنا ہم کہتے ہیں، کہ جس کے مقابلے میں کچھ درکار نہ ہو، کچھ چاہیے نہ ہو۔ آپ کسی کو کچھ دے رہے ہیں، اس کے مقابلے میں آپ کو کچھ نہیں چاہیے، تو آپ اسے ہبہ کر رہے ہیں، اسے آپ گفٹ دے رہے ہیں، اور یہ وہ گفٹ وہ ہے کہ جس کے مقابلے میں آپ کو کچھ بھی درکار نہیں ہے۔ تو اللہ ایسا ہی ہے، وہ وہاب ہے، وہ آپ کو عطا کرتا ہے اور اسے اس کے مقابلے میں کچھ نہیں چاہیے۔ اچھا، اسی یہ آیت نمبر 8 ہے جی، اسی میں آیت نمبر 9 بھی لے لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ بے شک ہے میرے رب، تو تمام لوگوں کو جمع کرنے والا ہے، لیوم، اس دن کہ جس میں جانے میں کوئی ریب نہیں ہے، اور بے شک ہے میرے رب کریم، تو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اچھا جی، اس میں 191، اب اسی میں 191 دیکھ لیجیے آپ، وہ جو 5 ہم نے نکات آپ کے سامنے رکھے ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے آپ 191 پہ آ جائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ الذين يذكرون، جو وہ لوگ جو یاد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، اور اپنے پہلوؤں پر، اور غور فکر کرتے ہیں زمین و آسمان پر۔ بہت بڑی آیت ہے جی، بہت بڑی آیت ہے یہ، کہ وہ ان کا ذکر جو ہے، ان کے ذکر کا پہلا نتیجہ یہ آتا ہے کہ وہ کائنات کے اوپر غور و فکر کرنا شروع کریں۔ اس قدر خوبصورت اسلوب ہے قرآن کریم کا۔ ربنا ما خلقت هذا باطلا، ان کے ہاں کوئی بھی چیز باطل نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ اتنے مائکروسکوپک لیول کے اوپر وہ جاتے ہیں، کسی بھی تخلیق کے اوپر، کسی بھی تحقیق کے اوپر، کہ وہ یہ جانتے ہیں کہ اس کائنات کے اندر کوئی بھی شے ایسی نہیں ہے جو باطل پر پیدا کی گئی ہو۔ یہ ایسا کمال ہے۔ سبحانک فقنا عذاب النار۔ تو اب عام طور پر سبحان کا ترجمہ جو ہمارے ہاں کیا جاتا ہے کہ پاک ہے تیری ذات، تو کبھی انشاءاللہ آگے موقع ملے گا، کیونکہ آگے نام آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے، ناموں میں ہم اس کو بیان کریں گے، لیکن بس میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ قرآن کریم کے 100 بڑے الفاظ میں سب سے بڑے بڑے جو 100 قرآن کریم کے الفاظ ہیں کہ جو آئیڈیولوجیکل ہمیں پتہ ہونے چاہیے ایز اے مسلم و ایز اے مومن، وہ لفظ سبحان بھی ہے ان میں ایک لفظ۔ اور یہ لفظ، یہ نام اتنا بڑا نام ہے کہ آپ پورے قرآن کریم میں سین بے ہے سبح، سبحان کے نام پر آپ جہاں پر بھی کوئی ورڈ دیکھیں گے، وہاں پر یوٹیلائزیشن آف فورس آئے گی، وہاں پر طاقت کا استعمال آئے گا، اور اس کے اوپر پھر انشاءاللہ ہم تفصیلاً جب یہ نام آئے گا ان ہمارے 99 ناموں میں، انشاءاللہ پھر ہم اس پر ضرور گفتگو کریں گے۔ تو آپ دیکھیے کہ سبحانک فقنا عذاب النار، چنانچہ تو ہمیں بچائے گا آگ کے، بچا لے گا آگ کے عذاب سے۔ تو یہ وہ 5 نکات جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں 191 میں۔ اب 192 بھی دیکھ لیں۔ ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته وما للظالمين من انصار۔ اگلی آیت دیکھیں، ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ یہ دیکھیے، یہ اتنی خوبصورت یہ دعائیں ہیں، عزم ہے، حوصلہ ہے، ہمت ہے، اور اظہار ہے اس کے اندر، کہ وہ 5 چیزیں جو ہم نے آپ کو بتائی تھیں، کہ ایک اللہ کی طرف رجوع، احباب کا، اللہ ایسے دوستوں کا ہونا کہ جو آپ کو اس کی طرف لے کے جائیں، خالصتاً رب کی عبادت، کسی دوسرے سے کوئی چیز طلب نہیں کرنی، اور اپنے ہدف پر آپ نے مرکوز رہنا ہے۔ اچھا، اس میں 2 بڑی دعائیں وہ بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ حضرت مریم کی والدہ نے، جو کہ اس صورت کے سورہ آل عمران اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ آل عمران جو ہے وہ حضرت مریم علیہ السلام کے والد کی بات ہو رہی ہے، ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں بھی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی کا جو مکالمہ ہے، وہ اس قدر خوبصورت ہے، اس قدر عظیم ہے، اس قدر بڑا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر پہلے بھی ہمارے پروگرامز ہوئے، لیکن آج پھر میں چاہوں گا کہ ہماری اس پر بات ہو کہ اذ قالت امرأۃ۔ اچھا، اب امرأة کا لفظ جب یہاں پر آیا ہے تو بہت سے لوگوں کو یہ اعتراض بھی ہوا کہ جب ہم نے یہ کہا تھا کہ بیوی کے لیے جو 3 لفظ آئے ہیں، امرأة وصاحبہ وزوجہ، تو انہوں نے کہا کہ یہاں پر تو حضرت عمران فوت ہو چکے تھے،
تو یہاں پر امرا کا لفظ آیا تو آپ نے کہا کہ بھی امرا تو وہ ہوتی ہے کہ جو جن کا بایولوجیکل ریلیشن تو ہوتا ہے، آئیڈیولوجیکل ریلیشن نہیں ہوتا. لیکن آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ امرا کا لفظ دوری، میں نے بتایا کہ دوری کے لیے ہوتا ہے، اور یہ دوری جو ہے وہ بایولوجیکل بھی ہو سکتی ہے، دوری ہو سکتی ہے. اب یہ وہاں پر وفات پا چکے ہیں، تو جو بیوی وفات پا جاتی ہے جس کا ہسبینڈ نہیں ہوتا، اس کے لیے بھی امرا کا لفظ استعمال کرتے ہیں عرب. تو عرب یہ جانتے ہیں کہ جو بیوہ ہیں جن کے ہسبینڈ نہیں ہیں، ان کے لیے بھی عرب جو ہے وہ امرأہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں. اور جو عورت معروف ہوتی ہے، جس کا نام ظاہر ہو رہا ہوتا ہے اور پتہ ہو رہا ہوتا ہے کہ کس فیملی سے بلانگ کرتی ہے، تو وہاں پر قرآن کریم ٹے کو کھول دیتا ہے. اور جہاں پر عورت کا پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کون ہے، کس سے اس کا تعلق ہے، کس قبیلے سے ہے یا کس خاندان سے، علاقے سے، وہاں پر جہاں معلوم نہیں ہوگا، وہاں پر امرأہ کا لفظ جو ہے وہ تا المربوطہ یعنی بند تے کے ساتھ آئے گا. یہ بھی قرآن کریم کا ایک بہت بڑا اسلوب ہے کہ جہاں پر عورت معروف ہوگی وہاں پر تے کھول دے گا، جہاں پر عورت کا پتہ نہیں ہوگا وہاں پر تے کو بند کر دے گا. اذ قالت عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا. اور جب کہا عمران کی بیوی نے کہ اے میرے رب، میں نظر کرتی ہوں آپ کے جو میرے بطن میں ہے. اب آپ اس بطن کے لفظ کو دیکھیں اور ان کی اس باطنی حالت اور باطنی کیفیت کو بھی دیکھیے، اور ان کی فکری حالت دیکھیے کتنی عظیم اور کریم رہی ہے کہ ربی نظرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی. تو میرے جو بطن میں ہے آپ کرتی ہوں تو قبول کیجیے آپ میری طرف سے. تو محررن کا لفظ کے استعمال ہوتا ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ جو مطلوب تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی کو، وہ ایک میل ہے جس کے لیے یہ دعا کی جا رہی ہے کہ میں اسے اللہ کے نام پر آزاد کروں گی. اور محررن کا لفظ یہاں پر بتا رہا ہے کہ پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک پروگرام تھا جس میں ہم نے بتایا تھا کہ ہیومن پرسنالٹی بفور دا برتھ آف چائلڈ، کہ بچے کی پیدائش سے پہلے کیسے ایک ماں اپنے مقاصد کو سامنے رکھتی ہے. اب آپ یہ دیکھیے قرآن کریم نے اس آیت کے اندر یہ بتا دیا ہے نہ کہ ماں ہے بلکہ حضرت عیسیٰ کی یہ نانی ہے. تو آئیڈیولوجیکل ریزننگ ہے، اور جو آئیڈیولوجیکل جو گفتگو ہے یا مقصد ہے، نتائج عزم ہے، یہ نانیوں دادیوں سے سفر کرتے ہیں. جی اب آپ یہ کہ ایک آئیڈیالوجی، ایک حریت کہ جو ایک نانی کے قلب میں ہے، باطن میں ہے، ان کے باطن میں ہے، کیسے وہ حریت پھر آگے چل کے کام کرتی ہوئی اتنی مضبوط ہو گئی. نے اپنے رب سے ایک مرد مانگا اور کو ایک بیٹی عطا کی گئی، اور وہ بیٹی اور اس کا حوصلہ کہ وہ تنے تنہا اس قوم کے سامنے، ان نظریات کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی. اور پھر اس کے بعد وہاں ان کے وہاں عیسیٰ علیہ السلام کا پیدا ہونا، وہاں پر ان کی رسالت، ان کی نبوت، اور پھر زکوٰۃ کی دعوت، اور پھر توحید کی دعوت، اور پھر یہ سب کچھ جو کچھ بھی آپ نے دیکھا، اس کی پوری بنیاد قرآن کریم بتاتا ہے کہ یہ ایک نانی ہے، امرأۃ عمران. تو اب یہ عمران کی بیوی ہے. یہاں سے آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم نے جتنے بھی امہات کے اوپر پروگرام کیے ہیں اس میں ہم نے ان لوگوں کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ ایک جو ہے وہ ایک امت کی بنیاد ہوتی ہے. اس کی بڑی مثالوں میں ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کی نانی کا ذکر کیا تھا کہ کیسے بہت کم لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کی نانی کو جانتے ہوں. وہ حضرت عیسیٰ کو جانتے ہیں، حضرت مریم کو جانتے ہیں، لیکن وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی کو نہیں جانتے کہ جن کے ان الفاظ نے میں سمجھتا ہوں. اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ انک انت السمیع العلیم. وہ دو جن ناموں کا بھی سلسلہ ہمارا چونکہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے، تو پھر آپ ذرا دیکھا کریں کہ یہ وہ کون سا مقام ہے کہ جس میں اللہ سے جو کچھ مانگا جا رہا ہے اس کے ساتھ پھر وہ کون سے نام ہیں. اور پھر ان ناموں کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ یہ دیکھ لیجئے کہ سمیع علیم کا ہونا کتنا ضروری ہے. اور سمیع علیم کی صفت آپ کو پھر آگے چلتے ہوئے بہترین سننے کی کہ دیکھیں آج یہ سائنس بتا رہی ہے کہ جو کچھ آپ بول رہے ہوتے ہیں آپ کے بطن میں خواتین مدرز جو ہیں وہ یہ جانتی ہیں کہ ان کا بچہ سن رہا ہوتا ہے. وہ باپ جو بول رہا ہوتا ہے وہ اس کو سنتا ہے، ماں جو کچھ سن رہی ہوتی ہے وہ بچہ سن رہا ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں سمیع علیم کی صفت، اور پھر آپ میں میرے رب تو سننے والا ہے، تو علم رکھنے والا ہے. تو پھر وہ علم کی گھٹی جو ہے وہ اس کو ماں کے بطن کے اندر ملنا شروع ہوتی ہے،
اور سماعت کے ذریعے اس کی تربیت کا آغاز بھی ماں کے بطن سے ہوتا ہے۔ تو پھر یہاں پر آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی یہ دو صفات جو ہیں وہ سامنے لا کر رکھی ہیں۔ اب یہ اتنا بڑا علم ہے اس صورت کے اندر کہ اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ ہمارے گھروں میں ہماری نانیاں، ہماری دادیاں، اللہ کرے کہ انشاءاللہ ان کا اٹھنا بیٹھنا اوڑھنا بچھونا جو ہے وہ یہ کتاب کریم بنے، تو وہ یہ دیکھ سکیں گی کہ کیسے ہم تربیت کا آغاز کر سکتے ہیں کہ وہ بچیاں جو سٹارٹ میں پریگننٹ ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو امید لگاتا ہے، تو اس امید میں اگر ان بچیوں کا سننا اور ان کی علمی جو زندگی ہے اس میں قرآن کریم کا شامل ہونا اور ان مقاصد کا شامل ہونا کہ جن میں حریت ہو، جن میں آزادی ہو، اور وہ آزادی وہ نہیں کہ جو دل میں آئے وہ کریں، بلکہ جو حق ہوگا وہ کیا جائے، یہ تربیت اپنے بچے کو دی جائے، تو یہاں سے یہ بات جو ہے وہ شروع ہوتی۔ تو ان دعاؤں کو بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، اور پھر امہات کے اس پروگرام کو بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے جس کا ذکر ہم پہلے اپنے 3D تربیتی پروگرام میں کر چکے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی جو ہے وہ ان کا یہ کلام کس قدر خوبصورت کلام ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جہاں جہاں بھی نانیاں ہیں، دادیاں ہیں، وہ اس چیز کو زیادہ بہتر جان سکتی ہیں، سمجھ سکتی ہیں کہ کیسے ایک ماں کی فکر جو ہے، کیسے ایک جو ہے وہ امت کی بنیاد رکھتی ہے، کیسے ایک ماں جو ہے وہ ایک شرمندہ قوم کو تابندہ قوم بنا سکتی ہے۔ اس کا ذکر بھی آپ کو سورہ آل عمران کے اندر ملتا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت زکریا آپ دیکھ لیجئے، ان کی دعائیں جو ہیں وہ ان کا ذکر بھی ہمیں ملتا ہے کہ حضرت زکریا جب آئے ہیں ان کے پاس، اور ان کی دعاؤں کا سلسلہ بھی آپ دیکھیں گے جب سامنے، تو اس کے اندر بھی آپ دیکھ لیجئے کہ وہ انہی اہداف کی طرف بڑھے ہیں کہ جو انہوں نے دیکھا کہ کیسے ان کو رزق مل رہا ہے۔ یہ دیکھ لیں، قال رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء، انک سمیع، اب پھر وہی، اب وہ مانگنے سے پہلے خدا سے اولاد مانگنے سے پہلے وہ اپنے اہداف، اپنے مقاصد اللہ کے سامنے رکھ رہے ہیں، اور پھر ان کے ہاں جو اولادیں پیدا ہو رہی ہیں وہ ان کے مقاصد اور اہداف سے کے اوپر پورا اترتی ہیں۔ لیکن بدقسمتی کے ساتھ ہمارے ہاں ہم لوگوں نے اپنے بچوں کی شادیاں کرتے ہیں، اور ان کے ہاں جب ہمارے یہاں اولاد ہوتی ہے تو اولاد پیدا ہونے کے بعد سوچا جاتا ہے کہ اب ان کا کیا کریں، ان کی تربیت کیسے کریں، اور ہمارے یہاں عمومی طور پر جو تربیت ہے وہ آخری بچے پر ہی پوری ہوتی ہے، کیونکہ شروع میں تو ماں باپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ تربیت نام یہ کس چڑیا کا نام ہے، تربیت کیسے کی جاتی ہے، اور پھر یہ سارے سلسلے جب 2-4 بچے ہو جاتے ہیں تو وہ آخری بچے کے اوپر وہ تربیت کا سلسلہ سارا ان کا جاگتا ہے۔ قرآن کریم یہ نہیں چاہتا، وہ یہ چاہتا ہے کہ پہلے فرسٹ ڈے سے جب آپ اپنی بچیوں کی شادی کریں، اپنے بچوں کی شادی کریں، تو انہیں ان اہداف کی طرف لے کر آئیں کہ انہیں بتائیں کہ آپ نے خدا سے ایک انسان طلب کیا ہے، ایک انسان طلب کیا ہے۔ اب اس انسان کو طلب کرنے سے پہلے اگر آپ نے اپنے مقاصد وضع نہیں کیے، نہیں بتائے، آپ نے یہ نہیں بتایا کہ آپ کے اہداف کیا ہیں، آپ چاہتے کیا ہیں، اس کے آنے سے ہوگا کیا، اور وہ کیا کرے گا اس دنیا میں آ کے، وہ کون سی چیز ہے جو اس سے پہلے انسان نہیں کر پائے اور وہ آپ کا بچہ آ کر کرے گا، ان تمام تو چیزوں کو سوچیں تاکہ آپ بہترین نتائج کی طرف بڑھیں۔ یہ بھی ایک بہت بڑا پیغام ہے اس صورت کے اندر جو ہمیں ملتا ہے جی۔ اچھا جی، عملی طور پر کیسے کہاں کہاں ثابت قدمی ثابت ہوئی ہے اس صورت کے اندر، وہ بھی آپ دیکھ لیں۔ صورت نمبر 37 اگر آپ نکال لیں جی، اسی صورت کی 37 میں آپ دیکھ لیجئے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا، پھر قبول کیا اس کے رب نے، قبول کرنا اچھا، اور اس نے اس کی پرورش کی، پرورش بہت اچھی۔ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اور کفالت کی ہے ان کی زکریا نے، كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هَذَا قَالَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ الْحِسَابِ۔ اچھا، یہاں پر جو چیز بھی دکھائی جا رہی ہے وہ ثابت کی جا رہی ہے، یہ آپ دیکھ لیجیے، جو چیز یہاں پر بتائی جا رہی ہے وہ ثابت کی جا رہی ہے، اور وہ بات کے اندر وہ دکھا رہا ہے قرآن کریم کہ جب بھی حضرت زکریا ان محراب میں داخل ہوئے، وجدہ عندها، وجدہ کا لفظ ایک تو یہ بتاتا ہے کسی چیز کا موجود ہونا، اور وجدہ میں کسی چیز کی نئی حالت کے اندر موجود ہونے کا لفظ بھی آتا ہے۔
وجدہ کہتے ہیں کہ وہ شے کہ جو مطلب اگر ایک چیز میں تھی تو وہ ایک نئے انداز، اگلی دفعہ میں گیا ہوں تو وہ ایک نئے انداز میں مجھے ملی ہے، وہ پھر وہ وجدہ کے اندر آئے گی، پھر میں گیا ہوں پھر وہ ایک نئے انداز میں مجھے ملی ہے۔ تو یہاں پر کسی بھی چیز کے ملنے کا، اس میں جدت کا ہونا، وجدہ کا لفظ جو ہے نا یہ بھی بہت وسعت لے کر آتا ہے اس بات کے اندر۔ تو وہاں پر جب بھی وہ جا رہے ہیں، وہ ان کے پاس وہ ان کو رزق جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں قال یا مریم ان لکی ھذا، یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ قالت ہوا من عند اللہ، اور وہ کہنے لگی کہ عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور پھر اللہ جو ہے وہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب۔ اس کے اوپر ہم نے لاسٹ پروگرامز میں ہم نے بات کی تھی کہ حساب اور بغیر حساب کا جو قانون ہے، جو ایک نظام ہے، اس کے اوپر بھی سورہ مریم میں حضرت مریم علیہ السلام جو ہیں وہ بہت خوبصورتی سے اس کو بیان کرتی ہیں، کیونکہ حساب کے قوانین میں تو کچھ بھی ہمارے ہاں تو ہم نے پاسبلٹیز اور امپاسبلٹیز کے کچھ قوانین بنا رکھے ہیں، لیکن پھر جب انسان کو حساب اور بغیر حساب کا قانون سامنے آتا ہے تو پھر وہ تمام تر امپاسبلٹیز ہمیں پاسبلٹیز کے اندر ڈھلتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، کہ جہاں ہمیں وہ بغیر حساب کے قانون ہماری سمجھ میں، ہمارے حساب میں نہیں آ رہا ہوتا۔ تو یہ بھی ایک اہم ترین نقطہ ہے جی۔ اس میں 39 بھی دیکھ لیں۔ اچھا جی، فنادى الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمات، اب وہ دعا کر دی تھی حضرت زکریا نے، اور ان کی دعا کے بعد وہ دعا جب قبول ہوئی ہے تو پھر قرآن کہتا ہے کہ آواز ندا آئی ہے ملائکہ کی طرف سے، ہوا قائم یصلی فی المحراب، اور وہ سب مصلی نماز پڑھ رہے تھے، فی المحراب جو ترجمہ لکھا ہے ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمات من اللہ وسیدا ورسولا ونبیا من الصالحین، کہ اللہ خوشخبری دیتا ہے آپ کو یحییٰ کی، مصدق اس حال میں وہ تصدیق کرنے والا ہوگا، بکلمات کلمے کی، حضرت یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے لکھا ہے من اللہ وسیدا وحصورا، اور وہ سردار ہوگا اور بہت ضبط کرنے والا ہوگا اور نبی ہوگا اور صالحین میں سے ہوگا۔ آپ یہ دیکھیں جو چیز طلب کی گئی ہے اس کا ثبات بھی پیش کیا جا رہا ہے۔ تو یہاں پر وہ عملی طور پر جو ثابت قدمی کے لیے جو چیزیں ریکوائرمنٹس ہیں ان کو بھی ساتھ ساتھ قرآن کریم جو ہے وہ پیش کر رہا ہے۔ ایک بہت بڑی آیت جس کے اوپر ہم بات کر رہے تھے وہ آیت نمبر 191 ہے، 191، وہ ذرا کائنڈلی آپ نکال لیجئے گا۔ 191، میں یہ سمجھتا ہوں ہر انسان کی اپنی تحقیق ہے اور اسے یہ حق حاصل ہے کہ وہ یہ دیکھے اور سمجھے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوری آل عمران کو اگر آپ اس آیت کے اندر رکھیں تو یہ اس قدر خوبصورت اور اہم ترین آیت ہے کہ اس کا ایک ایک لفظ جو ہے الذین یذکرون اللہ قیاما، ہم نے بتایا تھا کہ ذکر کیا ہوتا ہے، ذکر کسے کہتے ہیں؟ ذکر کہتے ہیں وہ کلام کے جس کے ذریعے حقیقت سامنے آ جائے۔ ویسے تو اس کے بہت سے رنگ ہیں، یعنی کہ اس کا سیاق و سباق جو ہے وہ آیت طے کرتی ہے کہ اس کا معنی کیا ہے، لیکن ہم یہ بتا رہے ہیں کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، وہ قائم ہوں، وہ بیٹھے ہوئے ہوں، وہ اللہ کے ذکر میں ہوتے ہیں، وعلی جنوبہم، اور اپنے پہلوؤں پر بھی، وہ یتفکرون، سوچتے ہیں۔ ہمارے ساتھ سب سے بڑا ظلم یہ ہوا ہے کہ ہمیں سوچنے کی اجازت نہیں، ہمارے ساتھ سب سے بڑا ظلم یہ ہوا ہے کہ ہمیں سوال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہم نے اپنے نوجوانوں کی، اپنی نسل کی، اپنی قوم کے حلق پر انگلی رکھ کے ہم نے ان کا گردن ان کی دبا دی ہے کہ وہ بیچارے کوئی سوال کرے، وہ مذہبی ہو، وہ سیاسی ہو، وہ معاشی ہو، وہ کسی قسم کا، وہ کسی حق کے اوپر بات کرنا چاہے تو بہت معذرت کے ساتھ کہ ہمارے معاشرے میں اس چیز کی اجازت نہیں ہے، اور اگر کہیں اجازت ہے بھی تو پھر جو نتائج اس کے نکلتے ہیں وہ بیچارہ اس کو برداشت نہیں کر پاتا، اور پھر وہ دوبارہ ایسا کوئی سوال بھی نہیں کرتا، اور جہاں پر سوال پیدا نہیں ہوتا وہاں پر شعور پیدا نہیں ہوتا۔ تو میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ یہ آیت اتنی اہم ہے کہ یہ دو چیزوں کی طرف آپ کو بلا رہی ہے۔ ایک تو بڑی اہم ترین چیز وہ یہ ہے کہ ذکر، اللہ کا ذکر جو ہے وہ کرتے ہیں، دوسرا وہ فکر کرتے ہیں۔ یہ ذکر و فکر کی حالت میں نے عرض کیا تھا کہ ایک مومن کی معراج ہوتی ہے، ذکر و فکر کی حالت، کہ ایک مومن جو ہے وہ ذکر کی حالت میں، فکر کی حالت میں ہو تو وہ اپنے ایمان کے معراج پر ہوتا ہے۔ اور اس سے پہلے بھی پروگرامز میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ قرآن جو ہے وہ دھیان کا نام ہے، تو دھیان کرنے والوں پر جو چیز سب سے پہلے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کھولتا ہے، جو سب سے پہلی چیز ان کے سامنے عیاں ہوتی ہے دھیان کرنے والوں پر،
وہ اللہ کا ذکر ہے، وہ اللہ کی فکر ہے. تو یہ ذکر و فکر دونوں چیزیں جو ہیں وہ ہمارے سامنے جب آئی ہیں جی تو یہ بہت اہم ہے. اور وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ذکر اور فکر کا حتمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ زمین و آسمان میں جو کچھ خلق ہوا ہے وہ اس پر سوچنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، ما خلقت هذا باطلا، اے میرے رب آپ نے یہ سب کچھ بے فائدہ نہیں بنایا. ہر چیز جو ہے وہ اللہ کے ہاں فائدہ دینے والی ہے، اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے اس کی تخلیق کا. سبحانک فقنا عذاب النار، اور تو پاک ہے چنانچہ تو ہمیں بچا آگ کے عذاب سے. تو یہ ایک اہم ترین آیت تھی جی، جس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ اس کو سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. سورت کے اندر آیت نمبر 191، اور اس کے ساتھ غیر مسلموں کے ساتھ بھی مکالمے کے بہت سے اسلوب بتائے گئے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں جہاں جہاں پر آپ دیکھیں گے کہ غیر مسلموں کے ساتھ اسلوب اختیار کیے گئے ہیں، وہاں پر بھی آپ کو 3 بڑے طریقے جو ہیں وہ سکھائے گئے ہیں کہ کیسے آپ نے ان کے ساتھ مکالمہ کرنا ہے. پہلے ان کو آپ نے بلانا ہے ان باتوں کی طرف کہ تعالوا علی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آؤ اس کلمے کی طرف جو ہم میں اور تم میں سانجا ہے، اس بات کی طرف آپ ان کو بلائیں. اس کے ساتھ ساتھ پھر ان کے ساتھ بہترین انداز میں آپ گفتگو کریں، مکالمہ کریں. اور مکالمے کے بعد آخر میں قرآن کریم بتاتا ہے اسی صورت کے اندر کہ بہترین انداز میں دلائل پیش کریں. اور 3 چیزیں وہ پیش کرتا ہے. اور پھر وہ آپ نے دیکھا ہوگا ایک اسلوب اسی صورت کے اندر آپ دیکھیں گے کہ آپ بلا لیں اپنے اہل و عیال کو بھی، اور ہم بھی لے آتے ہیں اپنے اہل و عیال کے لیے کہ تو دیکھ لیتے ہیں کہ کون سچا ہوگا. تو پھر اس حد تک لانے کے لیے بھی، اس اسلوب پر لانے کے لیے بھی اب آپ دیکھیں کہ اس میں انتہائی لطیف انداز اختیار کیا گیا ہے. اور بعد میں اس کے بعد پہلے بڑا جارحانہ انداز کہ جس میں بتایا گیا ہے کہ آؤ اس کی طرف، اس کلمے کی طرف جو ہم نے تم میں سانجا ہے. پھر اس کے بعد وہ جارحانہ انداز کہ ہم لے آئیں اپنے اہل و عیال کو، تم بھی اپنے اہل و عیال. یہ بڑا اس میں جلال ہے، اس میں جو ہے وہ حتمی فیصلہ ہے اس آیت کے اندر. اس سے آگے پھر آپ دیکھیں گے کہ پھر وہ کئی آیتیں آپ کو ایسی ملیں گی کہ جن میں نرمی ہے، جیسا کہ آیت نمبر 113، 75، 33، 42. تو یہ غیر مسلمز کے ساتھ مکالمہ کرنے کا اسلوب جو ہے وہ بھی بیان کیا گیا. یہاں پر ایک اہم ترین چیز جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب نجران سے لوگ آئے ہیں مکالمہ کرنے کے لیے، تو اس مکالمے میں آپ حیران یہ ہوں گے کہ اس حدیث میں آپ دیکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسجد میں ٹھہرایا ہے. مکالمہ تو آپ ایک طرف رکھیے، آپ ذرا یہ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مسجد میں ٹھہرایا ہے. روایات کے اندر آتی ہے یہ بات. تو جناب آج کی اس پوری صورت کو جو ہے وہ بیان کرنے کا مقصد ہمارا یہ تھا کہ سورہ آل عمران کی جو تھیم ہے وہ اوور آل تھیم یہ ہے کہ وہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ آپ ثابت قدم ہو جائیں. اس ثابت قدم میں پہلی 120 آیتیں جو ہیں وہ آپ کو خارجی معاملات کے اندر ثبات دیتی ہیں، آپ کو ثابت قدم کرتی ہیں. 80 آیات جو آخری ہیں وہ آپ کی ذاتی ثبات جو ہے، وہ سیلف کانفیڈنس دینا، آپ کی ذات کی نشو و نما کرنا، یہ تمام تر چیزیں جو ہے وہ آخری 80 آیتوں کے اندر موجود ہیں. اور یوں یہ 200 آیات کی یہ صورت جو ہے وہ مکمل ہوتی ہے جی. اللہ کریم ہمیں قرآن کریم پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں وہ ثابت قدمی عطا فرمائے جس کا وعدہ اس نے قرآن کریم میں کیا ہے جی. اللہ پاک ہمیں قرآن پاک سمجھنے اور اسے سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ آپ سب کے والدین پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی بہت شکریہ آمین. زبیر صاحب بہت شکریہ آپ کا. آپ نے سورہ آل عمران کے حوالے سے جو اس کے مقاصد اور اہداف بیان کیے ہیں وہ ڈیفینیٹلی ہمیں بہت کچھ سوچنے کو ملا ہے. آج غور و فکر کرنے کو بہت ساری چیزیں، بہت سارے پہلو سامنے آئے ہیں. جی میں پھر پروگرام کا اینڈ کرتی ہوں. آپ سب کا بہت شکریہ جوائن کرنے کا. زبیر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. تو انشاءاللہ جی پھر بہت ہم وینسڈے کو نیکسٹ کلاس جو ہماری اسماء الحسنیٰ پہ ہوگی پھر اس پہ ہمارا نیکسٹ سیشن ہوگا. جی جزاک تو اللہ، بہت آج شکریہ کے جی. لیے اللہ سیشن کریم آپ اینڈ. تمام احباب کو سلامت رکھے جی. آپ کا بھی میں معاملہ لطیف بہت شکریہ. اللہ آپ کو اپنی رحمتوں برکتوں میں محفوظ رکھے جی. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.